سورۃ النور 24ویں سورہ اور آیت نمبر 26 یہاں سے چلیں گے. سورہ النور آیت نمبر 26. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلک خیر لکم لعلکم تذکرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. الخبيثات للخبيثين. الخبیثات یہ جمع رفقہ محترم خبیث کی اور خابوسا اس کا روٹ ہے خاباسا. خابوسا کا اصل لغوی اور بنیادی معنی ہے مثلا جس طرح بیج ہے بیج تو بیج کے اندر جو نشو و نما پانے کی استعداد و صلاحیت ہے وہ ایکسپائر ہو جائے، یعنی کسی چیز کے اندر کا جو گودا ہے، مغز ہے، جوہر ہے، وہ ایکسپائر ہو جائے، اندر ہی اندر ضائع ہو جائے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کا خول تو قائم رہے لیکن اس کے انر کا جو مغز یا جوہر ہے وہ ختم ہو جائے. تو پھر اس کا معنی ایسی چیزیں کہ جن میں نشو و نما نہ ہو، جن میں نشو و نما نہ ہو. اور یہ قرآن حکیم نے اس کو بنجر زمین کے لیے استعمال کی ہے، وہ زمین جو فرٹائل نہ ہو. تو فرٹائل زمین جو نہیں ہو یعنی بنجر، شور، ناکارہ، کہ جس کے اندر بیج ڈالیں، جدوجہد کریں، محنت کریں تو وہ تمام تاوان اور چٹی کے طور پر آ جائے. تو الخبیثات وہ چیزیں کہ جن کے اندر نشو و نما نہیں، یا وہ کہ جن کے اندر نشو و نما تھی لیکن اب ان کے امکانات، نشو و نما کے امکانات ختم ہو گئے. تو ایسی چیزوں کا رجحان جو ہے للخبیثی، یہ یہاں پر جماعت کے حوالوں سے استعمال ہوا ہے، جماعتی حوالے سے، یعنی ایسی جماعتیں کہ جن کے اندر نشو و نما دینے کی استعداد نہیں ہوتی، یا اس نشو و نما دینے کی استعداد کے نقطۂ نظر کو وہ نہیں مانتی، ان کا جھکاؤ اور انکلینیشن، ان کا رجحان طبع ایسے افراد کی طرف ہوتا ہے جن افراد کا بھی نقطۂ نظر یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی نشو و نما نہیں کرنی بلکہ دوسروں سے سامان نشو و نما لینا ہے. مطلب یہ کہ ڈاکو جو ہے وہ ڈاکہ کی طرف، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، یعنی اشیاء کے اندر ایک تال میل ہے، افراد کے اندر بھی ایک تال میل ہے، جماعتوں کے اندر بھی ایک تال میل ہے. تو فرمایا الخبیثات ایسی جماعتیں کہ جو دوسروں کی نشو و نما کے نقطۂ نظر سے کٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا جھکاؤ ایسے قائدین کی طرف ہوتا ہے. وہ ایسے قائدین کی طرف اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتی ہیں کہ جن کا نقطۂ نظر یا دین یا مذہب یا نظر حیات یہ ہو کہ ہم نے دوسروں کی نشو و نما نہیں کرنی. اور اسی طرح والخبیثون للخبیثات، ایسے قائدین بھی، ایسی جماعتیں اور ایسی ٹولیاں اور ایسے احزاب
ان کی طرف رجحان رکھتے ہیں، متمنی ہوتے ہیں، ان کی قیادت کو پسند کرتے ہیں کہ جن کے اندر نشو و نما دینے کی یا تو صلاحیت ہی نہ ہو یا کم از کم اس کے منکر ہو۔ اب اس کی ضد بیان فرمائی، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ۔ اس کے برعکس وہ جماعتیں کہ جن کا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے خوشگواریاں، سامان نشو و نما اور دوسروں کے لیے خوشحالی اور فارغ البالی اس کو عام کیا جائے، تو ان کا جو جھکاؤ اور رجحان، یعنی جب وہ منتخب کریں گی اپنے میں سے کسی کو تو وہ ایسے ہی قائد کو پسند کریں گی کہ جو للطیبین، جن کے اندر دوسروں کو نشو و نما دینے کی استعداد ہو، صلاحیت ہو، ان کا نصب العین ہو۔ والطیبون للطیبات، اور یہی فرمایا قائدین کا بھی کہ وہ قائدین کہ جن کے اندر نشو و نما دینے کی استعداد ہے، جذبہ محرکہ ہے، تو وہ بھی پسند کریں گے یا پسند کرتے ہیں کہ ایسی جماعت ہو، ایسی ٹیم ہو کہ جس ٹیم کا نقطہ نظر دوسروں کے لیے سامان نشو و نما دینا، خوشگواریاں پیدا کرنا، خوشحالیوں کا دور لانا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو مبرؤون مما یقولون یہ اس طیبون کے لیے، تو فرمایا کہ اگر کوئی طیبون یا طیبات کے حوالے سے ایسی بات کہے کہ جو ان کی شان سے، نصب العین سے لگا نہ کھاتی ہو، بے جوڑ ہو، بے میل ہو، اس کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ ان چیزوں سے خود بخود الگ تھلگ ہو جاتے ہیں جو ان کے مزاج کے ساتھ، ان کی طبیعت کے ساتھ، ان کے انکلینیشن یا رجحان طبع کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ اور یہ جو طیبون جماعت ہے یا طیبون افراد ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ان کو پروٹیکشن ملے، مغفرت پروٹیکشن، و رزق اور روٹی، سامان نشو و نما۔ سامان نشو و نما یا روٹی تو جیل خانے میں بھی مل جاتی ہے، اس لیے فرمایا رزق کریم، ایسی روٹی، ایسا رزق، ایسا سامان نشو و نما کہ جس میں ذات انسانی کی ڈگنیٹی جو ہے، کرامت ذات انسانی کو قائم رکھتے ہوئے۔ تو جیل خانے کی زندگی کے اندر ڈگنیٹی نہیں ہوتی بلکہ انسان مجرمانہ طور پر وہاں پابند کر دیا جاتا ہے، تو ایسے افراد کو پروٹیکشن ملتی ہے حوادث کے خلاف، خطرات کے خلاف۔ مزید برآں یہ کہ ان کو سامان نشو و نما ملتا ہے، ایسا سامان نشو و نما کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے، ذات انسانی کی جو کرامت ہے، عظمت ہے، اس کا پورا تحفظ کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے۔ اب اس میں رفقاء محترم صرف دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، ایک تو طیب اور دوسرا خبیث۔ تو اس ضمن میں قرآن حکیم کے دو بڑے بنیادی حوالے رفقاء محترم اگر وہ ذہن میں رہیں تو شرعی جو خباثت کا اور طیب ہونے کا مفہوم ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو مثلا اگر سورہ یونس جو ہے، سورہ یونس 10ویں سورہ ہے، 10ویں سورہ یونس، اس میں آیت ہے 22، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ، وہ تو ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے۔ اور سیر کرانے سے مراد یہ نہیں ہے بغیر اسباب کے، بغیر قوانین کے، یعنی اپنی ٹھہرائے ہوئے قوانین اور سنتوں کے مطابق تمہیں چلاتا ہے، سیر کراتا ہے، خشکیوں کے اندر بھی اور سمندروں کے اندر بھی۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ ایک منظر وہ بھی آتا ہے کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، اور آگے آتا ہے رفقاء محترم وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ کشتیاں کہ جن میں تم سوار ہوتے ہو، ان کشتیوں کو رواں دوان کر رہی ہوتی ہیں، چلا رہی ہوتی ہیں کیا چیزیں؟ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، طیب ہوائیں۔ اب یہاں پر طیب ہوا جسے قرآن کہہ رہا ہے تو یہ شرعی مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ باد سازگار، باد سازگار۔
یعنی وہ ہوا جو کشتی کو پیچھے سے دھکیل کر آگے کی طرف لے جا رہی ہے، تو یہ ہوئی باد سازگار۔ اور اس کے برعکس جو طیب کا یعنی دوسرا جو میں نے بتایا تھا، زمین کے حوالے سے نشو و نما یافتہ، نشو و نما دینے والی اور نشو و نما سے معروم خبیث، تو وہ جو ہے وہ قرآن حکیم میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 58 میں استعمال ہوا ہے۔ الارض زمین طیب اور زمین خبیث 7:58۔ لیکن اس ضمن میں وہاں کا تو حوالہ کافی ہے، لیکن اسلام کا جو عمومی مزاج ہے، اسلام کا جو دستور ہے، نصب العین ہے، منشور ہے، اس کی طرف قرآن حکیم نے بہت واضح الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔ 7:58 کا تو حوالہ کافی ہے۔ اور یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پر مامور کیے گئے ہیں، ان کی نمائندگی ہوئی ہے سورہ الاعراف آیت 157۔ سورہ الاعراف آیت 157، سورہ الاعراف 7ویں سورہ اور آیت نمبر 157۔ تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، وہ نبی امی کہ جس کی علامات ان کے ہاں تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی، اور وہ انہیں حکم دیتے ہیں یا حکم دیں گے معروفات کا اور روکیں گے انہیں منکر سے۔ آگے آیا ہے یہ لفظ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یعنی وہ نبی آ کر، نبی امی آ کر حکم دیں گے ان کو الطیبات، خوشگوار چیزیں، سامان نشو و نما جن میں پائی، جن چیزوں کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے، وہ حلت بلا وجہ نہیں ہے۔ اس حلت کا سبب یہ ہے کہ وہ چیزیں طیب ہیں، یعنی یا تو فرد کی ذاتی جو ہے جسم کی نشو و نما ان سے ہوتی ہے، یا ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، یا مسلم معاشرہ جو ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے، یا عالمی سطح پر امت مسلمہ کی گروتھ کے امکانات ان میں ہوتے ہیں۔ یعنی دین جو ہے اس میں حلت و حرمت کے پیچھے عقلی فلسفہ ہے۔ مثلا طیبات حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، الخبائث خابوث، سورہ الاعراف آیت 58 میں جو استعمال ہوئے وَالَّذِي خَابُوثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور جن چیزوں کو بھی رسول حرام قرار دیتے ہیں، حرام خود نہیں کرتے، حرمت تو اللہ کی طرف سے ہے، رسول صرف اس کے منہ زیر ہے، ظاہر کرنے والے، ڈکلریشن رسول کی طرف سے ہے۔ اصلاً حلت و حرمت اللہ کی طرف سے، حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، رسول اس حرمت الہیہ کو بیان کرتے ہیں، اس کے مبین ہیں، اس وحی کو سامنے لاتے ہیں۔ تو جو چیزیں حرام ہیں ان کو کیا فرمایا؟ الخبائث، یعنی وہ جن چیزوں کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ ہیں یا تو ذات انسانی کو جسم کے حوالے سے کمزور کرتی ہیں، عقل کے حوالے سے، بصیرت کے حوالے سے، نشو و نما کے حوالے سے، یا پھر مسلم سوسائٹی کی جو گروتھ ہے اس کو ناکارہ کرتی ہیں، یا عالمی سطح پر ان کا جو غلبہ دین حق ہے اس کے راستے میں وہ رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَيَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور یہ رسول اس لیے آئے کہ وہ اٹھاتے ہیں، یازو واضح اٹھا دینا، دور کر دینا، وہ دور کرتے ہیں ان سے اسر، بوجھ، والاغلال، اور اطواق السلاسل، بیڑیاں، زنجیریں۔ رسول عالم انسانیت کو زنجیروں سے، بیڑیوں سے، جکڑ بندیوں سے، شکنجوں سے آزادی دلانے کے لیے آئے، اور جب وہی دین خود جکڑ بندی کا، شکنجے کا باعث بن جائے تو ٹوٹ کر رہے گا۔ جس طرح کہ جوتا پاؤں کے لیے ہوتا ہے، پاؤں جوتے کے لیے نہیں ہوتا، تو اگر جوتا جو ہے وہ پاؤں کی نشو و نما کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو وہ گڑبڑ کر دے گا۔ تو رسول کیا کرتے ہیں؟ بوجھ اور بوجھل سلیں جو نوع انسانی کے سروں پر چلی آ رہی تھی، بے عقلی کی، بے حرمتی کی، عقل و دانے سے معروم ہونے کی، اندھے پن کی، اندھی تقلید، بزرگوں کا کہا،
والاغلال، اور وہ معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں جو جکڑبندیاں تھیں، زنجیریں تھیں، التی کانت علیہ، کہ جو ان کے اوپر صدیوں سے ٹھونس دی گئی تھی، مسلط کر دی گئی تھی. کہیں تو تسلط تلوار کے زور پر تھا، اور کہیں باپ دادا کی روایات کے نام پر. اور یہ باپ دادا کے نام پر جو روایات کا تقدس یہ جو مسلط ہوتا ہے، تلوار ہٹ بھی جاتی ہے تو بھی یہ تسلط جو فکر و نظر میں ہوتا ہے یہ نہیں ہٹتا، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو فرمایا فالذین آمنوا بہ، بس وہ تمام لوگ جو اس رسول پر ایمان لائیں گے. اور رسول پر ایمان لانے سے مراد دراصل کتاب اللہ پر، قرآن حکیم پر ایمان لانا ہے. سورہ محمد آیت نمبر 2. وَعَزَّرُوهُ، اور اس کے دست و بازو بنیں گے. وَنَصَرُوهُ، اور بر وقت اس کے لائے ہوئے پیغام، مشن، پیغام، اس کے لیے کیا کریں گے؟ نصر کہتے ہیں رفقائے محترم وہ بارش جو وقت پر آئے اور جتنی چاہیے اتنی ہو. تو یعنی جو وقتاً فوقتاً جو نصرت ہے دین کی، کتاب اللہ کی، قرآن پاک کی، وہ کریں گے. اور آگے ایک بنیادی نقطہ یہ آیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کس کی کریں گے؟ اس نور کی کہ جو نور رسول لے کر آئے، نور قرآن. اتباع نور کی ہے، نور قرآن، یعنی تابت چلنے والا رسول نہیں ہے بشر کے طور پر، تابت چلنے والا قرآن ہے. اتباع قرآن کی ہے، اور اتباع قرآن میں رسول کا اسوہ ہے کہ وہ بھی قرآن کا اول تابع ہے. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو خود پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں اس نور کے قرآن کے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے. فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کہ جن کی کھیتیاں پروان چڑھیں گی اور جن کی جدوجہد جو ہے وہ سفل ہوگی، کامیاب ہوگی. تو یہاں پر جو بات ہے طیب اور خبیث، تو یہ طیب اور خبیث جو ہے رفقا محترم یہ پورا دین ہے. دین اول سے جتنے بھی دین کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے اوامر طیبات ہیں، اور جتنے بھی اس میں نواہی ہیں جن سے روکا گیا ہے وہ ساری کی ساری خبیث چیزیں. تو فرمایا کہ جو طیب لوگ ہیں ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی جو طیب قدریں ہیں ان سے انحراف کریں. اگر وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدوں سے، قدروں سے جو طیب ہیں ان سے وہ گریز پا ہوں گے، گریز کا راستہ اختیار کریں گے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دراصل خاموش ہیں، ان کے اندر ابھی کوئی ایسی بات ہے کہ جو اسلام کے، قرآن کے مزاج سے ہٹی ہوئی. اس کے بعد رفقا محترم اب ہم اگلی آیت لیتے ہیں، آیت نمبر 27 سورہ النور. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو تم اپنے گھروں کے ماں سوا دوسروں کے گھروں میں، حتی تستأنسوا، تاکہ ان کے اور تمہارے مابین کوئی جان پہچان نہ ہو. یعنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ذہنیت ہے نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، یہ ذہنیت مومنانہ نہیں. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ پہلے آپس میں موانست پیدا کرو، یعنی پہلے معاشرے کے افراد کے اندر انس آنا چاہیے. اگر معاشرے کے افراد کے مابین انس نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہے، تو اگر وہ چلے بھی جائیں ایک دوسرے کے دروازے پر تو کیا ہوگا؟ یعنی اس میں حکم کا منشا یہ ہے کہ معاشرے کے افراد کے مابین ہم آہنگی ہونا چاہیے، انس ہونا چاہیے. انس پہلے پیدا کرو، میل ملاپ، رابطہ، ایک دوسرے کی قدر افزائی، یہ تم پہلے اپنے اندر پیدا کرو. افراد معاشرہ کے مابین ہم آہنگی، انس، محبت، بھائی چارہ، یہ مقدم. اور دوسری چیز فرمائی وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جن افراد کے پاس تم جاؤ ان کے پاس جانا تمہارا ان کے لیے سلامتی کا باعث ہو.
تو یہ جو تسلموا علی اہلہا، مجرد اس کا معنی یہ نہیں کہ تم جا کر سلام کر لیا کرو. یہ جو سلام ہے رفقائے محترم، یہ تو انڈیکیشن ہے کہ ہمارا آنا آپ کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے، عزت و آبرو کے لیے، اس میں مزید اس کے استحکام کا باعث بنے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلام کیا اور ڈاکہ ڈالا، سلام کیا اور چوری کر لی، سلام کیا ہیرا پھیری کی، سلام کیا جھوٹ بولا. یعنی ایک دوسرے کو سلام کہنا یہ بندش ہے اس بات سے کہ ہیرا پھیری نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، خیانت سے کام نہیں لیں گے. تو اس معاشرے میں سلام جو ہے رفقائے محترم، وہ چوری چکاری سے، ہیرا پھیری سے اور جھوٹ سے، نفاق سے، خیانت سے، ایک دوسرے کے ساتھ جو کرنے اس سے روکنے والا بن جائے، تو وہ سلام ہے جو اسلام کا شعار ہے. اور باقی جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں وہ صرف مذہب کا سلام ہے. فرمایا مت داخل ہو تم اپنے گھروں کے ماں سوا دوسرے گھروں میں، تاہم کہ ان گھر والوں کے ساتھ تم باہم ایک دوسرے کے حوالے سے مانوس نہ ہو جاؤ، پہلی بات. اور نمبر 2، جب تمہارا جانا ان کے لیے سلامتی کا باعث ہو. آگے فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، اگر باہم انس پیدا کرو گے اور تمہارا جانا ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث ہوگا، ذالکم خیر لکم، اس سے تمہارے اندر اختیارات پیدا ہوں گے، خوشحال پیدا ہوگی، اس سے تم ایک دوسرے کے لیے آزادی و خوشحالی کے باعث بن جاؤ گے. مزید برآں لعلکم تذکرون، اور اس سے تم اللہ کے ذکر یعنی قرآن کو نافذ کر کے اس کے خوشگوار نتائج و ثمرات سے بہرہور ہونے لگے. تذکر جو ہے وہ ذکر کی مجلس لگانا نہیں ہے، اللہ اللہ ضربے لگانا. ذکر کے بعد میں 2 چیزیں ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن نے سورۃ البقرہ کی آیت 200 میں ذکر کی مثال دی ہے کہ ذکرکم آباءکم او اشد ذکر، کہ تم ذکر کرو جیسا کہ تم باپ دادا کا ذکر کرتے. تو آج تک کسی نے باپ دادا کا نام لے کر تو باپ دادا کا ذکر کبھی نہیں کیا، بلکہ باپ دادا کا تو نام لینا بھی بے ادبی میں داخل ہے. تو باپ دادا اکابر کیا مراد؟ ان کے کارنامے، ان کے احسانات، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کا جو تمہارے ساتھ تعلق ہے. اور باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہے رفقائے محترم، اس کی پہلی یاد دہانی کیا ہے کہ ایک بیٹا جو ہوگا اس کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، ایک ہی ماں ہوتی ہے. 2 باپ نہیں ہوتے، 2 مائیں نہیں ہوتی. تو ذکر اللہ کی پہلی اساس توحید ہے. ذکر اللہ جو ہے اس کی پہلی بنیاد توحید ہے. تو اگر ذاکر موحد ہی نہیں ہے تو وہ ذکر ہی نہیں ہے. تو تذکر ہے رفقائے محترم کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تفہیم سے لے کر تنفیذ تک کی تمام جدوجہد جو ہے یہ تذکر ہے. آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا. فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر گئے اور جب تم وہاں پہنچے تو نہ پایا تم نے اس گھر میں کسی کو بھی، یعنی خالی پایا گھر، تو جب ایسی صورت ہو کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فلا تدخلوها، تو فرمایا کہ تم نہ داخل ہو، حتی یؤذن لکم، تا آن کے تمہیں اس بات کی اجازت نہ مل چکی ہو. مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایمان والوں کی سوسائٹی میں انس ہوتا ہے، باہم اعتماد، ہر وہ چیز جو باہمی اعتماد کو شیک کرے، باہمی اعتماد کو شیک کرے اور باہم بزنی کا باعث بنے، اس سے اجتناب کرنا واجب ہے. تو فرمایا کہ اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو مت داخل ہو. اور نمبر 2، داخل اس وقت ہو حتی یؤذن لکم،
اذن طلب کرو، بلا اذن دوسروں کے گھروں میں مت جایا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب خانہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ جو اگر وہ منکشف ہو جائے تمہارے اوپر تو تمہارے لیے یا اس کے لیے وہ پسندیدگی کا باعث نہ بنے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اعتماد کی، اخوت کی، بھائی چارے کی فضا اور ایک دوسرے کے لیے یعنی بہتر جذبات کا ماحول جو ہے اس کو برپا کرنا اور برقرار رکھنا مطلوب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن، اور اگر قیل لکم، تم وہاں گئے، بیل دی، گھنٹی دی یا اجازت طلب کی اور وہاں اندر موجود ہے کوئی شخص، اگر وہ تمہیں کہہ دے وَإِن قیل لکم، اور اگر کہہ دیا جائے تمہیں، یہ کیا کہہ دیا جائے؟ ارجعوا، کہ جناب اس وقت آپ واپس چلے جائیں۔ تو یہ رفقائے محترم ہماری جاہلی تہذیب جو ہے اس کے آج ہم اتنے دل دادہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں کہہ دے صاحب آپ چلے جائیں یا اس وقت میں تھکا ہوا ہوں، تو بس آئندہ کے لیے آپ کے لیے میل پلاپ بند۔ اتنی اس نے ہماری انسان کی، ہم اس کے دروازے پر گئے، اس نے دروازہ نہیں کھولا اور کہہ دیا صاحب چلے جاؤ۔ تو یہ کیسا غیر مہذب انسان ہے، کلچرڈ آدمی نہیں ہے۔ تو یہ رفقائے محترم قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں کہہ دیا جائے ارجعوا، لوٹ جاؤ، اس وقت میں مشغول ہوں، تھکا ہوا ہوں، تو اس میں بھی گویا کہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ ریزرو سوسائٹی نہیں ہوتی۔ اب ہم تو ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو کل کو یہ ہمارا وہ لگا دے گا ریکارڈ اور کہیں کا نہیں رہنے کے ہم، اور اسی طرح دوسری طرف۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی مسلم یعنی اسلامیت جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اسلامیت یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کہہ دے ارجعوا، لوٹ جاؤ، واپس چلے جائیں جناب، فرجعوا، لوٹ آؤ، لوٹ جاؤ، تو هو ازکا لکم، یہ بات تمہارے نشو نما یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے تمہارے اندر ایمان کی نشو نمائی، یعنی اس میں راحت ہے، آرام ہے۔ تو خود اپنے آپ کو رفقائے محترم، اگر ہم اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیں کہ مثلا ہم تھکے ماندے کہیں سے آئے یا آپ تھکے ماندے آئے اور عین اسی دوران کوئی بیل دے دیتا ہے، اب آپ تھکاوٹ میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اگر اب آپ جبرن اور کار اس کے سامنے ہوں ہاں کرنا شروع کر دیں بلا سوچے سمجھے، تو وہ کوئی اچھی بات ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہوا ازکا لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، یہ نشو نما کا باعث ہے، ایمان کی نشو نما، اخلاق کی نشو نما، سیرت کا جو ہے نا نشو نما وہ اس میں ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ یہ اقدار جو تمہیں عطا کر رہا ہے وہ تمہارے انر کو جانتا ہے، تمہارا اندر جو ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو ظاہرہ طور پر نفاق سے اوپری سطح سے اگر تم جواب دے بھی دو، بلا بھی لو ان کو، آ جاؤ جناب، تو فرمایا کہ اللہ تمہیں ایسے قوانین دیتا ہے، اقدار دیتا ہے، احکام دیتا ہے کہ جن اقدار سے تمہارے انر کا، اندر کا جو انسان ہے وہ نشو نما یافتہ ہوگا، ایمانی انسان، اخلاقی انسان، نشو نما یافتہ انسان۔ تو فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارا کیسا عمل ہے اور کیسا عمل ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا رفقائے محترم ایک استثنائی صورت، یعنی ایک تو گھر ہے افراد کے حوالے سے، اور ایک گھر ہے رفقائے محترم بیوت عامہ، ایسے گھر کہ جن کے اندر مصالح عامہ ہے، یعنی وہاں پر پبلک انٹرسٹ ہے اور سب کے لیے ان کو اوپن ہونا چاہیے، کھلا رہنا چاہیے۔ تو ایسے مکانات، دفاتر جو پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے بنائے جائیں، اب ان کی بات ہے۔ فرمایا لیسا علیکم جناح، اور کوئی تمہارے لیے یہ بات گناہ کے حوالے سے نہیں ہے، ان تدخلوا، یہ کہ تم داخل ہو، بیوتن، ایسے گھروں میں، ایسے مراکز میں،
ایسے مکانات میں غیر مسکونہ کہ جو رہائش کے حوالے سے نہیں ہے. گویا کہ پہلا جو حکم تھا اس کا ایک بہت بڑا باعث تھا صاحب خانہ کے لیے سکون کی فراہمی، اور سکون کے اندر ہر طرح کا سکون، فکری، نظری، جنسی. اب یہ مکانات یا یہ جگہیں وہ ہیں کہ جہاں پر کسی کی سکونت نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، ریزیڈینشل وہ نہیں ہے. تو جن گھروں کے اندر یہ پوزیشن ہو کہ وہ ریزیڈینشل نہ ہو. نمبر 2، فیہا متاع لکم، اور ان ہیڈ کوارٹرز کو یا گھروں کو اس حوالے سے بنایا جائے کہ ان میں تم سب کا مفاد، اسکول ہیں، کالجز ہیں، دفاتر ہیں، مفاد عامہ کے مراکز ہیں. تو اگر وہاں تم جاؤ تو کسی سے سلام یا اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو متعلقہ مسئول ہوگا اس سے بات کرنا یا جواب دینا یا اس سے گویا وہ تو ضروری ہوگا، لیکن وہ استئذان نہیں ہوگا جو انفرادی مکانات میں، رہائش گاہوں میں جانے سے پہلے یعنی دخول سے پہلے درکار ہے. فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. فرمایا کہ ایسا نہ کرنا کہ آپ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسے گھروں میں عمومی اجازت دے دی ہے داخلے کی، تو گئے اور وہاں کوئی چیز ایسے ہی مفاد عامہ کی چیزیں پڑی ہیں تو کوئی پنیں اٹھا لی، قلمیں اٹھا لی، کاغذ اٹھا لیے، اسٹیشنری اٹھا لی، مفاد عامہ کی چیزیں وہاں پڑی ہیں. تو وہاں مفاد عامہ کی چیزیں ان کو اپنی جیبوں میں نہ ڈال لینا، یا مثلا وہاں کوئی چیز رکھنے کی چیز ہے تو گھٹیا چیز رکھ دی، اٹھانے کی چیز ہے تو اعلیٰ چیز اٹھا لی، یا اخفاء کرنے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس سب کچھ کو کہ تو جو تم ظاہر کرو گے، ظاہر کرتے ہو، جس کا اظہار کر رہے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ کہ تم چھپاؤ گے، چھپاتے ہو. تو یعنی ہر چیز جو چھپائی جائے یا ظاہر کی جائے اس کا تعلق سامنے والے فرد سے نہیں ہوتا، بلکہ جو ہی ہم کوئی کام کرتے ہو اس کا اثر ہماری ذات پر مرتب ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایک آدمی دیکھنے والا بھی نہ ہو تو بھی وہاں ہم رات کی انتہائی تاریکی میں، تاریک گوشے میں بیٹھ کر بھی کوئی کام کیوں نہ کرے، اس کا اثر بھی ہماری ذات پر مرتب ہو کر رہے گا. اس کی مثال مثلا زہر جو ہے، زہر کو ہم رفقائے محترم سمندر کے نیچے جا کر کھائیں یا فضا کی انتہائی بلندیوں میں جا کر کھائیں، پبلک میں اس کو کھائیں، پرائیویٹلی اس کو کھائیں، اجالے میں کھائیں، تاریکی میں کھائیں، تو جس طرح زہر کا اثر اس کے انر میں ہے، کھانے کے دوران ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ ہم مجمع میں کھائیں یا کسی تہ خانے میں، تو جس طرح سینچیے کا، زہر کا اثر، شہد کا یا مٹھاس کا اثر اس کے اندر ہے اور اس پر اجالا یا تاریکی اثر انداز نہیں ہوتے، پبلک اجتماع یا فرد کی وہ انفرادی حالت اثر انداز نہیں ہوتے. یہی حال ہمارے اخلاقی اعمال کا ہے. وہ اعمال جو ذات انسانی کی نشوونما کے حوالے سے، رکاوٹ کے حوالے سے یا اس کے بناؤ کے حوالے سے ہیں، ان کے اندر بھی یہی اصول ہے کہ جو ہی وہ فعل ہم انجام دیتے ہیں وہ ہماری ذات پر اس کا اثر جو ہے وہ مرتب ہو کر رہتا ہے. اب اس کے بعد وہ جو ایک دوسرے کے گھروں میں جانا ہے اس کے حوالے سے بھی، اور بازاروں میں اٹھنے میں بیٹھنے میں، اب ایک اور ادب جو اس سے بھی زیادہ جامع ہے، جو نہ صرف گھروں کے دخول کے حوالے سے، خروج کے حوالے سے، بلکہ زندگی کے عمومی جو اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کو انجام دینے کے حوالے سے اب اس کا ذکر شروع ہوتا ہے. فرمایا آیت نمبر 30، قل للمؤمنین، اے رسول آپ ایمان والوں سے کہیں. یہ بڑی اہم بات ہے رفقائے محترم کہ قرآن حکیم نے سیکسول ڈسپلن جو ہے، سیکسول ڈسپلن، جنسی دائرے کے اندر امن کا، سلامتی کا جو ماحول ہے، اس کو برقرار رکھنے میں سب سے پہلے جو جواب دہ ہے وہ مرد حضرات کو قرار دیا. مرد حضرات
یعنی غض بصر کا جو حکم ہے، غض بصر جس کا معنی نیچی نگاہ کو نیچے رکھنا، نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دینا، بے باک نگاہوں سے دوسروں کو دیکھنا، اس پر قرآن حکیم نے پابندی لگائی، اور یہ پابندی سب سے پہلے مردوں پر لگائی گئی، یعنی مردوں کو پہلے پابند کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی معاشرے میں جو مرد ہے وہ اگر سیکس کے حوالے سے ڈیریل ہونے سے بچے، غض بصر سے کام لے، اور اپنے اندر جو سیکسول جذبات ہیں ان کو کنٹرول میں کرے، تو جو اگلی ہے جنس یعنی عورتیں یا اناس، ان کی طرف سے بہت کم چانسز ہیں کہ وہ ڈیریل ہوں۔ تو ڈیریل ہونے کا، یہ کرنے کا اصل باعث عورتوں کے لیے وہ مرد ہوتے ہیں، اور مردوں نے اپنی یہ ذمہ داری کو عورتوں پر ڈال دیا، یعنی خود ان کے لیے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ناچیں، ہاں جی، اور جب وہ بن جائیں تو ان کو تانا دیتے تم ایسی ہو گئی ہو۔ تو یہ قرآن حکیم کی پہلی جو تدبیر ہے، پہلا جو حکم ہے وہ مردوں کے حوالے سے، مردوں کو پابند کیا گیا ہے۔ تو اب ہم تمام پابندیاں عورتوں سے شروع کرتے، تو گویا کہ مسلم یا اسلامی ریاست، اسلامی مملکت سب سے پہلے وہ ایسا نظام تعلیم، ایک ایسا ماحول وضع کرے، ایسا ماحول کریٹ کرے، پیدا کرے کہ جہاں کے مرد سب سے پہلے سیکسولی ڈسپلن ہو، پابند ہو، ان کی تعلیمی اور تربیتی گویا ایک ایسی ان کی نیچر یا فطرت بنائی جائے کہ وہ گویا کہ اس حوالے سے ذمہ داری کا اپنے اندر وہ احساس رکھتے ہوں اور کنٹرول کرتے ہوں اپنے جنسی جذبات۔ تو فرمایا اے رسول، اور یہاں کل کے اندر اول خطاب رسول کو، لیکن یہ آیت منسوخ نہیں ہوگی۔ رسول سے مراد بھی یہاں رسول ان پرسن مراد نہیں ہے، بلکہ رسول اپنے سٹیٹس اور منصب کے حوالے سے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے ناطے سے، امیر المومنین ہونے کے ناطے سے، اور ہر دور میں جو امیر ہوگا، امام ہوگا، وہ اس قول کا مخاطب ہوگا۔ تو اے امام، اے رسول، اے قائد، اے امیر المومنین، حکم دو مردوں کو یغضوا من ابصارہم، غضا من بصرہ، یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، اے لم یطل الی النسوۃ ولم یعرض علیہن۔ غض بصر صرف نگاہ کے حوالے سے نہیں ہے، اس کا معنی محاورے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دینا، اور اپنے اندر جو جنسی جذبات ہیں ان کو بے لگام نہ ہونے دینا، ان کا اظہار جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، یعنی صرف اپنی ازواج کے ساتھ۔ تو غض بصر سے کام لیں۔ اور یہ جو غض بصر اور رفقاء محترم، پہلے یہ مردوں کو حکم دیا، آگے یہ عورتوں کو آئے گا غض بصر کا حکم، اب آگے جو آئے گا غض بصر کا عورتوں کو حکم، تو اس کے نتیجے میں ہم نے پردہ پہنا دیا، ان کے اوپر برقعے لاد دیے۔ تو مسلم سوسائٹی میں رفقاء محترم غض بصر کا معنی یعنی برقع نہیں ہے، کیونکہ اگر برقع ہوگا تو غض بصر نہیں۔ غض بصر کا معنی تو ہے نگاہ کا نیچے رکھنا، نگاہ کو بے باک نہ ہونے دینا۔ تو اگر آپ اس کو برقع پہنا دیں گے تو غض بصر کا حکم تو فضول ہے۔ غض بصر عورت مرد دونوں کے لیے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو برقعے کی پوزیشن ہے، یہ اس وقت مسلمانوں میں آئی جب اجمی اقوام، بالخصوص ایرانی اور ہندوستانی، ایران اور ہند کے اندر پردہ رفقاء محترم پہلے سے تھا، بہت شدید قسم کا، بلکہ عورتوں کو تو ان کی شخصیت ہی نہیں دیتے تھے، فصیلوں کے اندر بند کر کے ان کو رکھا جاتا تھا اسیرات کی طرح۔ تو خیر، یغضوا من ابصارہم کہ وہ غض بصر سے کام لیں، اور مزید برآں یہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یحفظوا فروجہم رفقاء محترم، یہ بھی بہت جامع اصطلاح ہے قرآن کی۔ اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اگرچہ شرمگاہوں کی حفاظت بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہ یحفظوا حفاظت کریں فروجہم، فروج فرج کو کہتے ہیں رفقاء محترم،
اور فرج کا اصل معنی ہے شگاف، پھٹن، وہ چیز کہ جہاں سے کوئی سی کے در آنے کا موقع ہو۔ تو فروج عمومی حوالے سے وہ تمام مواقع کہ جہاں سے دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، یعنی جہاں کہیں پھٹن ہوگی، شگاف ہوگا، باہم ناچاکی ہوگی، ایک دوسرے کے حوالے سے ہم اس کی ناقدری کرنے والے ہوں گے، تو یہی وہ مواقع ہیں کہ جہاں سے دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ڈر آتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ تو دشمن کو جن جن مواقع سے، جن جن حالات سے حملہ آور ہونے کا موقع مل سکتا ہے، وہ تمام چیزیں فروج ہیں، شگاف اور پھٹن، اور ان شگافوں کو پر کرنا یعنی پیدا ہی نہ ہونے دینا۔ یافظ فروجہم کا معنی ہے پیدا ہی نہ ہو، اور اگر کہیں پیدا ہو تو فوراً اسے پر کر دیا جائے تاکہ کوئی اس میں گرے نہیں اور دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ فرمایا ذالک ازکی لہم، اگر یہ مرد اپنے لیے نگاہوں کو بے باک ہونے سے روکیں اور وہ تمام مواقع کے جہاں سے پھسلن ہے، پھٹن ہے، جدائی ہے، شگاف ہے، ان کو پر رکھیں گے، ذالک ازکی لہم، تو یہ عمل ان کے لیے ذات انسانی کی نشو و نما کا، بالیدگی کا، بڑھوتری کا باعث بنے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، فرمایا کہ اگر ظاہر لفظ پر تو کیا عمل، لیکن اس کی جو سپیرٹ ہے اس کو پامال کر دیا، تو یاد رکھو اس سے سامان نشو و نما یا ذات انسانی کی نشو و نما تو کجا ہونی ہے، اس سے تمہارے اندر نفاق پیدا ہو جائے گا، ڈبل مائنڈڈ ہو جاؤ گے، اس سے تمہاری شخصیت خود جو ہے وہ شگاف کا نفاق کا شکار ہو جائے گی۔ تو یاد رکھو ان اللہ، بے شک وہ اللہ کہ جس کا تمہارے ساتھ اور تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے، خبیر بما یصنعون، جو صنعت، جو کارستانیاں، جو کرتوت، جو قوانین الہیہ یا اقدار وحی کے اندر جو تم ناپ تول میں گڑبڑیں کرو گے تو اس سے وہ پوری طرح باخبر ہے۔ اب اوپر رفقا محترم پہلے مومنات کو نہیں، مردوں کو پابند کیا تھا غض بصر کا اور حفظ فروج کا۔ اب اس کے بعد خواتین کو، عورتوں کو، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اس حکم کی پابندی کی طرف لایا گیا۔ فرمایا وَقُلْ، اور اے رسول آپ حکم دیں، لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی عورتوں کو۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے رفقا محترم، اوپر جو حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، وہ حکم شروع ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے، آمنوا سے، اور یہ حکم جو ہے پہلا آیت 30 کا اور 31 کا، اس میں یوں نہیں فرمایا اے رسول قل للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہیے جو ایمان لا چکے ہیں، یا یہ اسی طرح قل ان عورتوں سے کہیے جو ایمان لا چکی ہیں۔ یہ حکم جو ہے آمنو فعل ماضی کے حوالے سے نہیں اس کا حکم کا پابند کیا گیا، بلکہ جو صفت ہے للمؤمنین ایمان میں اور مومنات میں جو صفت ہے اس پر اس حکم کی پابندی کو عائد کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حکم کی تعمیل میں وہی فرد آگے بڑھے گا جس کے اندر ایمان اس کے دل دماغ میں راسخ ہو۔ یہ یعنی اس کا جو انسینٹیو ہے وہ باہر سے نہیں ہے، باہر کا بیرونی قانون جو ہے وہ مجرد اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکتا۔ اگر فرد کے اندر انسینٹیو جو ہے ایمان کا، سلامتی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا جذبہ محرکہ وہ آلریڈی پیدا نہ ہو جائے تو مجرد قانون کی جو پابندی ہے الفاظ کی حد تک وہ اس گویا مقام کو یا اس غائب کو یا اس نصب العین کو حاصل کرنے میں ممد و معاون نہیں۔ اس لیے مجرد آمنونی کا، مؤمنین کا، اور اسی طرح یہاں للمؤمنات، ان عورتوں سے، خواتین سے کہ جن کے اندر ایمان آ گیا ہے، راسخ ہو گیا ہے، جنہوں نے ایمان کو اپنے قلب و نظر میں بسا لیا ہے،
انہیں حکم دیجئے، کیا دیجئے رفقا محترم، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ کیا کریں، وہ غض بصر سے کام لیں، یعنی ان کی جو نگاہیں ہیں وہ بے باک نہ ہونے پائیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں ان تمام مقامات کی کہ جو مقامات پھسلن کا، گرنے کا، لغزش کا سبب بن سکتی، تو وہ تمام مقامات جو لغزش کا باعث بنتے ہیں، پھسلنے کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کے لیے ٹھوکر کھانے کا باعث بنتے ہیں، ان تمام مقامات اور مواقع کی حفاظت کریں۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی جو زینت و زیبائش کے مقامات ہیں ان کا اظہار نہ ہونے دیں، مگر ان مقامات میں سے وہ مقامات ما ظَهَرَ مِنْهَا، کہ جن مقامات کا باہر رکھنا، باہر ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، اس کا اظہار تو وہ ان کو تو وہ باہر رکھے۔ اور یہاں جو الا ما ظہر منہا، اس میں تمام یعنی جو عربی زبان ہے اور اس کے بعد جو ہمارا دین کا بنیادی اساسی لٹریچر ہے، تو ما ظہر منہا میں تمام ائمہ نے اس میں لیا ہے چہرہ اور ہاتھ، یعنی عورت کا جو چہرہ ہے اور عورت کے جو ہاتھ ہیں یہ ما ظاہرہ میں مستثنی ہے، یعنی عورت کا جو چہرہ اور اس کے ہاتھ ہیں ان کے لیے ان کے ظاہر کرنے میں یا ان کے بے پردہ ہونے پر قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی، یعنی قرآن حکیم نے چہرہ اور ہاتھ ان کو پردے سے خارج کیا، اور آج انہی پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ یہاں یضربنا جو ہے یہ اوڑھنے کے معنی میں، کہ یہ اوڑھیں ایسی چیزیں جو چھپا لینے والی ہوں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبان، مراد یہاں پر یہ ہے کہ سینہ اور یہ جو اگلا حصہ ہے اس کو ڈھانک کر رکھے۔ اب اس جو خمر کی جو صورت ہے وہ اوڑھنیوں کی شکل میں ہو، اوور کوٹ کی شکل میں ہو، جلباب کی شکل میں ہو، قرآن حکیم نے اسے متعین نہیں کیا۔ اور یہی وہ چیز ہے فہم قرآن میں کہ قرآن حکیم نے نصب العین متعین کیا ہے، اور نصب العین کے حصول کے لیے جو زمان و مکان کے اندر حالات ہیں، پروگرس ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس پر قرآن حکیم نے پابندی نہیں لگائی، یعنی اس خمر کی کیا شکل ہو، اوور کوٹ ہو، جلباب ہو، اوڑھنیاں ہو، یا ایک زائد چادر پہن لی جائے، تو اس میں جو بھی وقت کا امام جو ہے، امت مسلمہ جو ہے، اس ضمن میں جو بھی لباس میں، ڈیزائن میں، شکل صورت میں ایک شیپ، ایک شکل، ایک متعین کر دے، وہی اسلامی ہے۔ اور کل کو دوسرے حالات میں یا مثلا ایک شعبے میں، مثلا نرسنگ کے اندر ایک اس کے لیے پہناوا ہے، اور اگر وہ بچیاں جو ہے وہ مثلا فوجی تربیت حاصل کرنے والی، ان کے لیے ایک دوسرا ہو، تو ہر شعبے کے حوالے سے، ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے ہو تو وہ اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی ان چیزوں کا تعین جو ہے وہ مرکز ملت یا امام وقت، تو وہ مرکز ملت یا امام وقت جو بھی تعین کرے گا وہ بھی اپنے وقت کے لیے ہوگا، وہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے نہیں ہوگا، وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنی اپنی نفع بخشی اور فیض ثانی جتنی اس میں افادیت ہوگی، جب تک ہوگی وہ چلے گا، جب امت چاہے اس کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَاتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، یہاں پر فرمایا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بے ساختہ انداز میں بغیر کسی پردے کے جن جن افراد کے سامنے آ سکتی ہیں، یعنی ایک گھر کا ماحول ہے
ایک گھر سے باہر کا، بازار کا، منڈی کا، اسکول کا، بیرونی زندگی ہے۔ پہلے بیرونی زندگی کے حوالے سے احکام تھے، اب اندرونی زندگی کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے نمائش کا یعنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں ان افراد کے سامنے۔ تو ان افراد میں سب سے پہلے خامن بولاتہن، خامدوں کے سامنے، اپنے آبا ماں باپ کے سامنے، اپنے خامدوں کے جو باپ ہیں ان کے سامنے، آبائے بولاتہن، اور ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے۔ ایک بیٹے تو حقیقی ان کے ہیں اور ایک وہ بیٹے ہیں جو ان کے خامدوں کے، تو نہیں خامن کا جو سابقہ یعنی اس کی کوئی دوسری بیوی تھی تو اس سے جو بچے ہیں ان سے بھی ان کو اس طرح کا پردہ نہیں کرنا، اور اخوانہن، اور اسی طرح جو ان کی اپنے بھائیوں کے بیٹے ہیں جی، اور اسی طرح جو بہنوں کے بیٹے ہیں، اسی طرح جو بہنوں کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح اور نسائہن۔ نسائہن سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو خادمات کے طور پر، معاون کے طور پر، مددگار کے طور پر صبح و شام ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اور ایک نسائہن سے مراد لی گئی ہیں وہ عورتیں جو اسلامی مملکت کی ہیں، اور ما ملکت ایمانہن، وہ عورتیں کہ جو غیر مسلم سوسائٹی سے ہجرت کر کے مومنات کے طور پر آئیں، اور اب وہ عورتیں ان کی تعلیم و تربیت میں دی گئی ہوں۔ یعنی یہاں ملک یمین کا معنی غلامی نہیں ہے، یعنی یہ جو غیر مسلم سوسائٹی سے مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں گی تو ان کی تعلیم و تربیت کے دو یعنی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے لیے الگ سے کوئی تعلیم گاہیں بنا دی جائیں، اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ بھی آزاد سوسائٹی میں ہے، کہ کوئی مثقف عورت یا خاندان جو ہے اس خاندان کے اندر ایسی خواتین کو بھیج دیا جائے، اور اس یعنی خاندان کی جو خاتون خانہ ہے وہ ان کی تعلیم کی، تربیت کی، تہذیب و ثقافت کی ذمہ دار ہو جائے، اور جب وہ تعلیم و تربیت کے اس مقام سے اس کو گزار دے تو وہ مرکز کو اطلاع کرے، حکومت کو اطلاع کرے کہ اب اس کا نکاح کرنا ہے، یا اس کی جو دوسری زندگی ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ تو نسائہن یعنی وہ عورتیں جو مسلم سوسائٹی کی ہیں، اور وہ عورتیں کہ جو غیر مسلم سوسائٹی سے مہاجر ہو کر آئیں، اور اب ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالی جائے، تو ایسی عورتوں سے بھی ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اب الطابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور اسی طرح فرمایا کہ ایسے ملازمین جو اب اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ جس عمر میں مرد کے اندر وہ چاہت نہیں ہوتی، یعنی بڑھاپا، انتہائی بڑھاپا، ادھیڑ عمر کے، اب الطفل یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کہ جن کے اندر ابھی سیکس کے حوالے سے سیکس کا جو شعور ہے وہ بھی بیدار نہیں ہو، یعنی بلوغت سے پہلے۔ تو غیر بالغ بچے اور ایسے بوڑھے مرد کہ جو گویا کہ جنسی حوالے سے آپ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں، تو ان سے عورتوں کو گویا کہ آزادانہ اگر گھروں میں ان کا خلا ملا یا آنا جانا ہو تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا کہ ایک مزید ادب یہ ہے کہ نہ ماریں، وَلَا يَضْرِبْنَ، اور نہ ماریں، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پر، لِيُعْلَمَ، کہ جان لی جائے، علم ہو جائے، ما یخفین من زینتہن، ان زینت کی چیزوں کا کہ جو پہنے ہوئے ہیں وہ اپنے پاؤں میں۔ مطلب یہ کہ اگر پاؤں میں پازیب ہے، خلخال ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو انہوں نے عضو زینت پہنا ہوا ہے، تو وہ زینت کی جو چیزیں ہیں ان کا اظہار اس حوالے سے نہ ہونا چاہیے، یعنی ان سے ایسا گویا اشارہ کنایا یا ان سے ایسی حرکات و سکنات کا اظہار کرنا کہ جس سے دوسروں کے لیے یعنی جنسی حوالے سے
ترغیب کا یا اظہار کا یا ان کو دیکھنے کا وہ پیدا ہو. تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ عورتوں کو اس انداز میں کہ وہ دوسرے مردوں کے لیے ابتلا کا آزمائش کا باعث بنے، ایسا نہ. اور آگے عمومی حکم دیا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. فرمایا کہ اے ایمان والو، مرد ہو یا عورتیں، توبو الی اللہ، تم سب اپنے آپ کو جھکائے رکھو اللہ کے قوانین کی جانب، نظام کی جانب، اقدار کی جانب. تابہ کا جب صلہ الہ ہے، جس طرح یہ ہے تابہ الہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے مال الہ، خاضع الہ، یعنی تم ہر وقت اقدار وحی کی جانب جھکے رہو، وابستہ رہو، ہر حال میں تمہارا رجحان تبع اقدار وحی کی طرف رہے. اے ایمان والو لعلکم تفلحون، تاکہ اس کے نتیجے میں ہر وقت تم فلاح سے ہمکنار رہو. اب اس کے بعد عمومی حوالے سے ماحول اور معاشرے کے اندر سیکسی نہیں، ہر حوالے سے امن کا، فلاح کا ماحول قائم رکھنے کے لیے ایک اور حکم دیا، اور وہ یہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. فرمایا کہ مسلم سوسائٹی کے ارباب بست و کشاد کو چاہیے کیا کریں؟ وَأَنكِحُوا، نکاح کروایا کرو، یعنی نکاح کروانا ریاست کی ذمہ داری ہے. یعنی مسلم سوسائٹی میں جس طرح روزگار کے مواقع مہیا کرنا، بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا، تعلیم کے مواقع، تربیت کے مواقع، سکونت اور رہائش گاہ کے مواقع، بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی، یہ جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے. اور بنیادی ضروریات زندگی میں نکاح کی جو ہے ازدواج کا حق، ازدواج کی جو گویا ضرورت ہے، اس کی فراہمی، اس کا بندوبست بھی ریاست کے ذمہ واجب ہے. مسلم سوسائٹی میں مسلم ریاست جو ہے، مسلم اسٹیٹ جو ہے، وہ نکاح کی سہولیات پہنچانے کی ذمہ دار ہے. ایسا نہیں ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں کہ نکاح مشکل اور زنا آسان. تو یہ غیر مسلم سوسائٹی، کافرانہ سوسائٹی ہے. مسلم سوسائٹی ایسی ہوگی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، ایام عین کی جمع ہے، وہ مرد کہ جس کی بیوی مر جائے، یا وہ بیوی کہ جس کا مرد مر جائے. مراد یہ ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر ایسے افراد کہ جن کا سیکس کا مسئلہ جو ہے وہ کسی طرح حادثے کا شکار ہو جائے، تو ان کو اس حادثے سے نکالنا اور ان کو گویا کہ نکاح کا جو حق ہے اس سے بہرور کرنا واجب ہے. نمبر 2 فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور اسی طرح جو تمہارے ماتحت پارٹنرشپ، ملازمین، ساتھی، وہ نکاح کرنے کے قابل ہو جائیں. وَإِمَائِكُمْ، اور عورتیں، تو مرد ہوں یا عورتیں، بچے اور بچیاں، تو جب تم دیکھو کہ وہ نکاح کے لیے سوٹیبل ہے اور سازگار ہیں حالات، وہ یعنی جنسی طور پر، عمر کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے سازگاری کی بنیاد پر ہیں، تو ان کو نکاح کروانا تمہارے اوپر لازم ہے. امت مسلمہ کے ارباب بست و کشاد. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اور اگر ایسا ہو کہ ان میں سے کوئی ایک فرد اس قابل نہیں معاشی طور پر، مثلا ذکر ہے یا انثى ہے، کہ وہ معاشی طور پر ذرا نیچے ہے، تو اس کا وہ جو نیچا پن ہے، کمزوری ہے، اس کو تم اللہ کے فضل سے پورا کرو. یعنی مرکز سے، یعنی مرکز ملت جو ہے، بیت المال جو ہے، وہ ذمہ دار ہے اس کمی کو پورا کرنے کا. مثلا ان کی رہائش کے حوالے سے یا اور کسی حوالے سے اس میں کوئی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنا اللہ کے فضل سے تمہارا فریض ہے. یعنی مرکزی بیت المال جو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کرے. واللہ واسع علیم، اور اگر تم اللہ کے اس مرکزی نظام کو اپنے یہاں نافذ کرو گے تو تمہارے اندر ایسی وسعت پیدا ہوگی، ایسا علم آئے گا کہ وسعت اور علم دونوں چیزیں تمہیں مالا مال کر دیں گی.
اللہ کا یہ عطا کردہ نظام تمہیں تنگ دستی میں نہیں رہنے دے گا، جہالت میں نہیں رہنے دے گا۔ اب یہ تو ریاست کو حکم دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ریاست دفعتاً واحدہ ان تمام کو یہ چیز بہت نہ پہنچا سکے، یا مثلا ریزیڈینشل حوالے سے یا روزگار کے مواقع کے حوالے سے اس منزل تک پہنچنے میں ابھی کوئی توقف ہو، انتظار ہو۔ تو اب یہاں پر قرآن ایک بنیادی نقطہ بیان کرتا ہے رفقائے محترم، جو فرائڈ سے اور دور جدید کی جو سیکس اور نفسیات ہے اس سے ہٹا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ دو چیزیں رفقائے محترم، ایک ہے فوڈ انسٹنکٹ اور ایک ہے سیکسول انسٹنکٹ، جبلت تغذیہ اور جبلت جنس۔ یعنی ایک ہے بھوک، یعنی معاشی یا مادی ضروریات جو ہیں، مادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا جذبہ، بھوک اور پیاس۔ تو بھوک اور پیاس کو اگر ہم پورا نہ کریں تو ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ جس کا نتیجہ موت، کہ اگر ہم اس بھوک کو، پیاس کو ایک خاص حد سے آگے بڑھا دیں اور اس کا انتظام نہ کریں اس کو پورا کرنے کا، تو اس کے نتیجے میں موت ہے۔ اس ضمن میں قرآن حکیم نے سورہ البقرہ آیت 172 میں 72-73 میں، سورہ البقرہ آیت 172-73 یہاں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، حرام ہے تمہارے لیے کھانا مردہ کا، مردار کا، والدم اور خون کا، ولحم الخنزیر اور حدودوں کا گوشت، ایسا گوشت جو گلا سڑا ہو، بوسبان جس میں آ جائے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ ہر وہ کہ جس کو غیر کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا اسے پکارا جائے یا چھوڑا جائے۔ لیکن آگے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ یہ حلال نہ ہو اور صرف یہ حرام چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک ہو، تو پھر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پس جو اپنے آپ کو مجبور پائے، یعنی ان حلال جو حلال ہے وہ نہ ہو اور یہ حرام یا ان میں سے کوئی ایک ہی اس کے پاس ہو، تو اگر وہ اضطراری حالت میں ان میں سے کوئی حرام کھا لے دو شرطوں کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد، ایک تو یہ کہ اس کی رغبت نہ ہو، چاہت نہ ہو، اس کا من پسندی جو ہے وہ اس کے اندر نہ آئے، ولا عاد، اور ضرورت سے آگے نہ بڑھے، عادی نہ ہو، نہ عادت اپنے آپ کو ڈالے اور نہ ضرورت سے آگے بڑھے اور نہ اس کی رغبت اور طلب جو ہے وہ اپنے اندر پیدا ہونے دے، فلا اسم علیہ، تو اگر اس وقت تک جب تک کہ اس کے لیے حلال کے مواقع نہیں پیدا ہوتے، اگر وہ اس کو کر لے تو اس سے اس کی ذات میں اضمحلال پیدا نہ ہوگا۔ بے شک اللہ نے ذات انسانی کے لیے تحفظ اور بلا مزد و معاوضہ اس کے سامان نشو و نما انتظام کر رکھا ہے، کیونکہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ یعنی اس میں نے یہ بتانا تھا کہ ایک طرف محرمات بتائے، لیکن یہ بھی کہا کہ اگر ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ ان کے سوا کوئی دوسری صورت نہ ہو تو ان کا آپ ارتکاب کر سکتے ہیں، ان کو کھا سکتے ہیں، کام میں لا سکتے ہیں۔ اب آئیے ادھر سورۃ البقرہ، سورۃ النور، اوپر تو حکم دیا معاشرے کو کہ نکاح کا بندوبست کرنا تمہارے لیے لازم، افراد امت کے لیے، اور معاشی طور پر اگر کچھ کمی ہو تو اس کو پورا کرنا تمہارے لیے واجب۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے افراد امہ کو، افراد امہ آپ کو اور ہمیں، اب کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا کہ بس چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، چاہیے کہ اپنے اس سیکسول جذبے کو کنٹرول میں رکھیں، عفیف عفا لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، کنٹرول کر کے رکھیں وہ اپنے آپ کو اس وقت تک تاہم کہ ان کے لیے نکاح کے مواقع پیدا نہ ہو جائے، یعنی تاہم کہ ریاست ان کے نکاح کرانے کے قابل نہ ہو جائے
اس وقت تک وہ اپنے آپ کو عفیف بنائے رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح کے علاوہ متع کی گنجائش ہو، جس طرح ہمارے بھائیوں نے پیدا کی ہے، تو قرآن کو نکاح پر زور دینے کی ضرورت نہیں، عفت کی ضرورت نہیں۔ اگر نکاح نہیں تو متع سے، عفت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو عفیف کا مطالبہ دو مفاہیم کے لیے یہاں رہنما ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو بروئے کار نہ لانے سے موت نہیں ہے، گویا کہ سیکسول ارج جو ہے اس کا بڑھانا یا گھٹانا یہ انسان کے اپنے کنٹرول میں ہے۔ اور یہ جتنا بھی اگر آپ ایسے ناول پڑھیں، افسانے پڑھیں، فلمیں دیکھیں ہیجان انگیز، تو یہ جذبہ بڑھ جاتا ہے، اس سے دوسری طرف توجہ ہٹا لیں تو یہ کم سے کم ہو جاتا ہے، اور اگر کسی اور اہم کام میں مشغول ہو جائیں تو اس سے بھی۔ تو میری بات ہے کہ ایک تو یہ کنٹرول کے قابل ہے، ایسا نہیں ہے جس طرح فرائڈ کہتا ہے کہ اگر آپ اسے کنٹرول کریں گے تو اس سے انسانی ذات میں پرورشن پیدا ہوتی ہے، ذات انسانی یعنی فساد کا اور پراگندگی کا شکار ہوتی ہے، غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکس کے اظہار کا ذریعہ صرف اور صرف نکاح ہے، اور وہ نکاح محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، نکاح وہ نہیں کہ جس کا جذبہ محرکہ صرف اس جذبے کا اظہار کرنا ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک مرد اور عورت کا کلا بند ہونا جو ہے وہ اس کا جذبہ محرکہ ہے پیچھے۔ تو فرمایا کہ چاہیے کہ تاکہ وہ حالات سازگار نہ ہو جائیں، افراد اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، تاکہ حالات اللہ تعالیٰ ان کے لیے یعنی مرکز ملت، مرکزی نظام ان کے لیے سازگار کر دے۔ اب اس کے بعد ایک اور حکم آ رہا ہے رفقائے محترم، اور اس کی تفہیم بھی ہمارے فقہی نظام میں اور قرآن میں الگ الگ ہے۔ یہ جو آیت نمبر 31 آ رہی ہے رفقائے محترم 33، اس کا دوسرا حصہ والذین یکتمون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم۔ یہ اس کا اصطلاحی نام ہے مکاتبت۔ مکاتبت اصطلاحی نام ہے مکاتبت۔ مکاتبت اور مکاتبت فقہ میں کہتے ہیں کسی غلام مرد یا عورت کا اپنے آقا سے آزادی خریدنا۔ مثلا کوئی غلام اپنے آقا سے کہے کہ تو مجھے آزاد کر دے، وہ کہے میں آزاد کر دیتا ہوں اگر تو مجھے اتنے ہزار لا کر دے دے، تو وہ جتنے ہزار پار سودا ہو جائے اس کو عقد مکاتبت کہتے ہیں، اور وہ یکمشت وہ ادا کر دے یا اقساط میں کر دے، تو اگر آقا مطمئن ہو تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ فرد مکاتب کہلاتا ہے، مکاتب۔ اور تاکہ وہ پوری رقم ادا نہ کر دے اس وقت تک اس پر مکاتبی کا لیبل رہتا ہے، جب وہ ساری رقم ادا کر دے گا تو اب وہ آزاد ہوگا، عبد نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں عہد مکاتب، اور یہ پیسے سے خریدا جاتا ہے۔ لیکن قرآن اس کے برعکس حکم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ کہ جو تم سے طلب کریں پروانہ۔ پروانہ، اور یہ پروانہ ہے آزادی کا، آزادی کا پروانہ طلب کرے مما ملکت ایمانکم، کہ جن کے تم مالک ہوئے ہو ایک قانون اور ضابطے کے تحت۔ یہ جو ملک یمین رفقائے محترم، پہلی بات یہ ہے جہاں بھی قرآن میں آیا ہے یہ ماضی کے حوالے سے آیا ہے، تملکون نہیں آیا۔ مالک جہاں بھی قرآن میں آیا ہے ملک یمین، ماضی کے حوالے سے۔ تو ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ماضی کی جو جاہلی سوسائٹی تھی، عرب سوسائٹی، اس میں غلام چلے آ رہے تھے، غلام چلے آ رہے تھے، اور آئندہ کے لیے چونکہ قرآن نے بند کر دیا سورہ محمد آیت نمبر 4، اس لیے آئندہ کے لیے تملکون یا یملکون کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ چونکہ گنجائش ہی نہیں تھی لہٰذا مستقبل کے حوالے سے اس چیز کا استعمال ہی نہیں ہوا۔ لیکن
ماضی میں سیغے کا استعمال یہ معنویت رکھتا ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی اسلام لائے اور سابقہ اسلام کی حالت سے پہلی حالت میں اس کے پاس ایسے غلام مرد یا عورتیں پائی جائیں تو اس سوسائٹی کے لیے ان احکام کا وجود اس بات کا گویا کہ مظہر ہوگا یا لازم قرار دے گا کہ اب وہ اس عمل کو کرے اور وہ اپنے مردوں کو عورتوں کو آزادی کا پروانہ دے. تو فرمایا کہ وہ جو تمہارے ماتحت ہو چکے ہیں اگر ان میں سے آزادی کا پروانہ تم سے لینا چاہیں تو آگے حکم دیا فَقَاتِبُوهُمْ. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہاری ڈسکریشن پر چھوڑا جا رہا ہے, لازم ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں آزادی کا پروانہ لکھ دو. یہ جو قاتبوہم ہے یہ بھی رفقائے محترم میں اس کا خطاب ہوگا ریاست کو, یعنی ریاست کے جو ارباب وسط و کشاد ہیں, عدلیہ ہے, قضاء ہے, انتظامیہ ہے, یہ حکم ان کے لیے ہے. البتہ اگر مالک میں اور اس میں ٹائی پڑ جائے تو پھر بھی اس کا فیصلہ جو ہے وہ ریاست کرے گی. ان علمتم فیہم خیرا, علمتم کا خطاب بھی ریاست کے انتظامی افراد جو ان کو. البتہ تم دیکھ لو کہ یہ آزاد ہو کر کہیں معاشرے کے لیے وبال جان تو نہیں بن جائے گا. یعنی اگر اس میں کمانے کی اہلیت نہیں ہے, بڑھاپا ہے, یا ویسے ہی غلامی کی سابقہ زندگی نے اس کو آزادی کی وہ قدر و قیمت ہی نہیں ہے اور جا کر یہ بھیک مانگے گا, دوسروں پر بوجھ بن جائے گا, تو ایسی صورت میں تو جس مقام پر یہ ایسے ٹکا رہنے دو. لیکن اگر دیکھو کہ اس کا جانا آزاد ہونا اس کے حق میں بہتر ہے, یعنی ان علمتم فیہم خیرا, فیکم نہیں کہا, اگر تم یہ جانو کہ یہ آزادی ان کے حق میں, یہ آزاد ہونا ان کے حق میں بہتر ہے, تو پھر فرمایا کہ ان کو آزادی کا پروانہ لکھ دو. اور مزید برآں یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آزادی خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے کہ وہ تمہیں پیسے دیں اور تا عمر پیسے دیتے رہیں, تو اگر وہ تمہاری قسطیں ہی ادا کرتے رہیں گے تو ان کے لیے آزادی کی کیا قدر و قیمت ہے, کیا آزادی ہے ان کے لیے, وہ تو وہی غلامی ہے. اس لیے قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم ان سے پیسے لو, بلکہ یہ حکم دیتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اب تم انہیں اس مال میں سے دو جو مال اللہ کا تمہارے پاس ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جو مال اب تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں, وہ اللہ کا مال ہے. اور دوسرا اس کا خطاب بیت المال سے, تو بیت المال کے اندر سے ایسے افراد کو ان کے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے مدد دو. تو مثلا ان کو کاشتکاری کے حوالے سے زمینیں دینا, گزرے اوقات کے لیے وظائف لگانا, یا آزادانہ کاروبار کے لیے ان کو یعنی ساز و سامان یا وہ کوئی رقم فراہم کرنا کہ جس سے کوئی اپنا آزاد پیشہ اختیار کر سکے, تو اس کا امت کو پابند کیا. اور آگے فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ اس مسلم یعنی سابقہ جو سوسائٹی تھی, جاہلی سوسائٹی, وہاں پر رفقائے محترم غلام لڑکیوں سے, باندیوں سے یعنی غلط کام کروائے جاتے تھے, اور اس غلط کام کے جو پیسے ہوتے تھے وہ ان افراد کو ملتے تھے جو ان کے مالک ہوتے تھے. جس طرح آج بھی اس بازار میں عورتوں کو بٹھاتے ہیں اور ان کی جو کمائی ہے وہ خود کھاتے ہیں. تو یہ زمانہ جاہلیت میں چلا آ رہا تھا, اور مقام افسوس ہے کہ مسجد کے زیر سایہ خرابات یہ بھی مسلمانوں نے اپنے اندر پیدا کر لی. تو یہ زمانہ جاہلیت کے نشانات تھے جن کو قرآن مٹانے کے لیے آیا. اوپر حکم دیا تھا رفقائے محترم کہ جو تمہارے مرد ماتحت محکوم شادی کے قابل ہو جائے تو ان کی شادی کرانا تمہارے لیے واجب ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. اب قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی عورت شادی کا تم سے مطالبہ کرے
اور تم اسے شادی کی اجازت نہ دو بلکہ اس سے برائی کراؤ شادی سے ہٹ کر، تو یاد رکھو اس کی سزا ان سے پہلے تمہیں ملے گی، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تمہارے اوپر ہوگی۔ فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، نہ مجبور کرو اپنے ماتحت جو لڑکیاں ان کو علی البغاء، قانون شکنی پر بالخصوص اس حال میں کہ ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ شادی کرنے کی خواہش مند ہو۔ یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو پھر کھلی اجازت دو۔ یہاں تحسن جو ہے نا، یعنی اگر وہ شادی شدہ ہو کر اپنے لیے عفت معابی کی زندگی گزارنا چاہیں اور تم ان کے اس تحسن کو روکو، تو تمہارا ان کا شادی شدہ ہونے سے روکنا دراصل انہیں بغاوت کے لیے آمادہ کرے گا، اور تمہاری یہ آمادگی جو ہے اس کے لیے گویا تم جواب دہ ہوگے۔ اور بالخصوص یہ اس معاشرے میں کیوں ہو رہا تھا رفقائے محترم، اور آج بھی کیوں ہو رہا ہے، مقام افسوس ہے کہ وہی جاہلی قدریں آج تک ہمارے اندر ہے۔ قرآن نے کہا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان عورتوں کو تم کمائی کا ذریعہ بنا رہے، کماؤ تم، چاہو تم، طلب کرو تم ان سے، ان کے اس کام سے حیات دنیا کا ساز و سامان۔ تو اس وقت بھی حیات دنیا کے ساز و سامان کے لیے یہ بیچاریاں، اور آج بھی وہی مقام ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر کوئی تم میں انہیں مجبور کرے گا، تو آگے جو فرمایا کہ پس اللہ تعالی ان کے مجبور کیے جانے کے بعد غفور الرحیم ہے۔ مولوی صاحبان نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ وہ غفور الرحیم ہے، لہذا یہ مجبوری کے تحت یہ کام کرتی رہے، کرواتی رہے، یہ غلط ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان کو جبرن کوئی شخص یا ادارہ اس کام پر لائے گا تو اللہ غفور ہے، یعنی غفور کا معنی ہے پروٹیکشن، یعنی امت مسلمہ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ فریضہ عائد ہوتا ہے اس پر کہ وہ ان کو پروٹیکشن دے، یعنی ان سے جبرن کوئی کام کروانا چاہے ناممکن ہے، اور جب کوئی فرد یا ادارہ ان پر یہ جبر کرے گا تو مسلم اسٹیٹ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا مظہر عطم ہے ہماری خلافت، تو بس نظام خلافت ایسے افراد کے لیے پروٹیکشن دینے کا ذمہ دار ہوگا۔ غفوریت اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ پر گناہ ان سے کروایا جائے اور اللہ آخرت میں جا کر معاف کر دے گا، نہیں، غفوریت یہ ہے کہ اللہ ان کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنے والا ہے، بس ان کے اوپر یہ جبر جو ہوگا اس کا قلع کما کیا جائے گا۔ اور مزید برآں یہ رحیم بلا مزد و معاوضہ و رحمت عطا کرنے والا ہے، تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ نہ صرف ان کو تحفظ دیا جائے گا، ان کے ظالمانہ ہاتھوں سے ان کو رہائی دلائی جائے گی، مزید برآں یہ کہ ان کو گھریلو زندگی، آزاد زندگی اور ایک صحیح معنی میں جو ایک عزت کی زندگی ہے، ایک عزت والے خاندان کی زندگی ہے، بلا مزد و معاوضہ ان کو وہ مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ بے شک یہ قرآن کا تصور تاریخ ہے رفقائے محترم اور ایک جامع آیت ہے، تو بے شک اللہ نازل کر رہا ہے تمہاری جانب آیات، احکام، ہدایات۔ کیسی ہدایات؟ مبینات، گول گول نہیں، بینات بھی نہیں، دو ٹوکی نہیں، مبینات۔ مبینات اس میں فاعل ہے، یعنی سیلف ایکسپلینیٹری، یعنی ایسی آیتیں ہیں جو اپنے آپ کو خود بیان کر سکتی ہیں۔ مبینات ایسی آیتیں جو اپنی تبیین خود اپنے اندر رکھتی ہیں۔ تو ایک تو قرآن میں آیات مبینات ہیں، اور قرآن کا دوسرا موضوع کیا ہے؟ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ،
جو تم میں سے نیک اور بعد اچھے اور برے افراد اور جماعات گزر چکی ہیں، ان کی کچھ مثالیں بھی قرآن حکیم نے آپ کے اندر پریزرو کی ہیں۔ یعنی قرآن صرف آئیڈیل سوسائٹی کے حوالے سے احکام نہیں دیتا، بلکہ آئیڈیل سوسائٹی کے جو ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں، معیارات ہیں، ایگزامپلز ہیں، ان کو بھی وہ تمہارے سامنے محفوظ رکھتا ہے، بیان کرتا ہے، تاکہ ان تاریخی آئیڈیلز کے حوالے سے تم اپنے آپ کو ماپتے رہو، پہچانتے رہو، اپنا جائزہ لیتے رہو۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اہل ایمان کو ایرر اینڈ ٹرائل میں پڑے بغیر صاف شدہ پیوریفائڈ نالج، حقائق، ریالٹیز وہ مہیا کرتا ہے، تاکہ وہ صحیح معنی میں احکام الہیہ پہ خود عمل کر سکیں اور دوسروں کو احکام الہیہ پر چلا سکیں۔ اور یہ جتنے بھی احکام آئے ہیں، یہ مسلم سوسائٹی کو عالم کائنات کے اندر نور پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ آگے آیت نور آ رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہفتے کو ہم آیت نمبر 34 کو دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ اس میں قرآن کا تصور تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نور السماوات والارض والی آیت جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔